تاروں سے باتیں کرنا، بادلوں سے کھیلنا، سبزے کی بہار میں مدہوش ہونا، ایسی باتیں صرف کہانیوں میں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں چندا ماما کی وادی چندا میں، جہاں فطرت بہت زیادہ مہربان ہے۔ بادل بھی اس دھرتی کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ عموماً زمین پر اتر کر یوں سبزے کی زیارت کرتے ہیں کہ جیسے صدیوں بعد ان کا ملن ہوا ہو۔ سبزے کی چادر یوں بچھی ہے کہ جیسے کسی محبوبہ کے انتظار میں برسوں سے کوئی عاشق پھول نچھاور کر رہا ہو۔ پھولوں اور سبزے کی مہکار میں مدہوش پہاڑ صدیوں سے سبزہ زار کی پہرہ پر مامور ہیں۔ مقامی افراد چندا کے اس بلند مقام کو ملترو کہتے ہیں۔ ملترو میں جہاں انسان فطرت کے رنگوں میں مدہوش ہوتا ہے، وہیں یہاں سے انچن کی وادی اسکردو کا بھی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ملترو تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے۔ فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں ہے۔ زمین پر جنت کہلائے جانے والے اس مقام کا ہر منظر ایسا ہے کہ ہر منظر پہ نظر ٹھہر جاتی ہے۔ اس وادی کو اسکردو کے ماتھے کا جھومر بھی کہا جاتا ہے اور پریوں کا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ پریوں کا نگر اور اسکردو کے ماتھے کا جھومر، اس وادی کا ہر رنگ نرالا ہے۔ یہ وادی ملترو ہے اور یہ چندا سے لگ بھگ آدھا گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں عموماً بادل اور سبزہ محو گفتگو ہوتے ہیں۔ ہر منظر دل فریب ہے، تاحد نگاہ پچھی سبزے کی سبز چادر انسان کو فطرت کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ ملترو جانے کا راستہ بھی بڑا دل فریب ہے۔ اگر آپ کے پاس جیپ ہے تو آپ ملترو تک جیپ میں جا سکتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ٹریکنگ کرنی پڑے گی، یعنی لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد آپ ملترو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ چندا کا وہ علاقہ ہے جہاں سے گزر کر آپ ملترو تک جا سکتے ہیں۔ راستے میں دل فریب مناظر آپ کا جگہ جگہ پر استقبال کرتے ہیں۔ راستہ بہت آسان ہے، تاہم آپ ٹریکنگ شوز اپنے ساتھ لازمی طور پر لے کر جائیں تاکہ راستے میں آپ کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلندی پر آپ جا کر پورے دل فریب نظارے اپنی آنکھوں میں سما سکتے ہیں اور جگہ جگہ پر آپ کو دل فریب نظارے ٹھہرنے پر مجبور کر دیں گے۔ سو آپ ٹھہرتے ہوئے جائیں، کیمرہ ضرور پکڑیں اور کیمرے سے ہر منظر کو کیپچر کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ یہاں جا کر آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ جی ہاں، بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ ہر منظر دل فریب ہے اور فوٹوگرافرز عموماً یہاں پہنچ کر ششدر رہ جاتے ہیں اور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس منظر کو عکس بند کیا جائے، کس منظر کو کیپچر کیا جائے۔ ہر منظر دل نشیں ہے۔ ملترو جاتے ہوئے آپ کو ایک غار بھی ملے گی۔ اس غار کے متعلق مقامی افراد بہتر جان سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا سو ہم آگے نکلے۔ دل فریب پہاڑ بھی جگہ جگہ پر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس پل سے گزر کر آپ کو ملترو تک پہنچنا ہے۔ ملترو تک پہنچنے کے لیے اس پل سے گزرنا ہے اور اس پل کے متعلق مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 40 سال قبل ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس پل کو تعمیر کروایا تھا۔ I think I'm thinking straight. 40 سال قبل تعمیر کیے گئے اس پل کی حالت اس وقت انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ مقامی افراد چراگاہ تک یا ملترو تک پہنچنے کے لیے اس پل کا استعمال کرتے ہیں۔ پل کے تختے گل سڑ گئے ہیں، لہٰذا اس پل سے گزرتے ہوئے آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر جائیں اور پل سے اسکردو شہر کا نظارہ بھی انتہائی دل فریب دکھتا ہے، اور یہاں پر ایک نالا بھی بہتا ہے جو تقریباً 300 میٹر گہرا ہے
اور اطراف کی پہاڑیاں بھی آپ کو فطرت کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور یہ نالہ سالہ سال بہتا ہے، سدا بہار نالہ ہے۔ یہ آپ پل کو دیکھ سکتے ہیں، پل کی ساخت کافی خطرناک ہے اور کمزور دل والے افراد اس پل پر سفر نہ ہی کریں تو بہتر ہے، لیکن جو ایڈونچر کے شوقین افراد ہیں وہ اس پل کا لازمی استعمال کریں۔ اور اگر آپ مل تورو جانا چاہتے ہیں تو اس پل سے آپ کو لازمی طور پر گزرنا پڑے گا۔ اس پل سے گزرے بنا آپ اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے جسے مل تورو کہا جاتا ہے۔ تو اس پل کو کراس کرنے کے بعد دل فریب نظارے آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ پل اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک پل ہے، دو پہاڑیوں کو آپس میں یہ پل ملا رہا ہے، اور اطراف کی پہاڑیاں بھی بڑی دل فریب ہیں۔ اسکردو میں، بلتستان میں عموماً اس طرح کی پہاڑیاں کندز میں دکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جناب علی پل کراس کرنے کے بعد کے مناظر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سبزے کی بہار ہے، اور بادل کتنے قریب آئے ہوئے ہیں۔ بادل بہت زیادہ قریب آئے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ بادلوں کے نگر میں ہیں، اور آپ بادلوں سے محو گفتگو ہیں۔ پہاڑوں اور بادلوں کا ملن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بادل اور پہاڑ جو ہیں وہ کسی خاص موضوع پر سرگوشی کر رہے ہوں۔ یہاں تک آپ جب پہنچتے ہیں تو اوپر کافی ڈھلوان ہے، اور سبزے کی بہار جو ہے وہ تا حد نگاہ ہے۔ آپ جہاں تک جانا چاہیں، دل فریب اور سہانے نظارے جو ہیں وہ آپ کا جگہ جگہ پر استقبال کریں گے۔ تو جناب علی اس وقت ہم مل تورو کے ٹاپ پہ موجود ہیں، اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسکردو شہر کا پورا نظارہ آپ کو دکھتا ہے۔ ایون آپ سرفرنگا، کول ڈیزرٹ، ریور اینڈس، پورا اسکردو سٹی اور شگر تک کے علاقے آپ یہاں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی دل فریب مناظر ہیں، اور بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی کہیں کہیں ہمیں دکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو مس نہ کریں۔ یہاں سے ندی نالے اور جھیلیں بھی ہیں جن کا پانی جو ہے اور جن کے پانی کا شور جو ہے آپ کو فطرت کے قریب تر کر دے گا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکردو شہر کا پورا نظارہ آپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح اسکردو شہر کو بادلوں نے چھپا رکھا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جگہ جگہ پر پھول ہیں، اور پھولوں کی مہکار اس علاقے کو مزید دل فریب کر دیتی ہے۔ بہت ہی دل فریب نظارے ہیں، اور یقیناً پانیوں کا شور اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ذائقہ بھی آپ یہاں لے سکتے ہیں۔ منرل سے بھرپور پانی ہے، گلیشیئر کا پانی ہے۔ اوپر چونکہ آج موسم صاف نہیں ہے تو ہم گاسنگے گلیشیئر کا نظارہ آپ کو نہیں کروا سکے، جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اگر موسم صاف ہو تو آپ یہاں سے گاسنگے جو کہ پلانٹڈ تھا کسی زمانے میں، بزرگ بتاتے ہیں کہ اسے بنایا گیا تھا، اس کا بھی آپ یہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں کے پانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا پانی بہت زیادہ میٹھا ہے، یعنی کہ منرل سے بھرپور ہے۔ سبزے سے، گلیشیئر سے گزرتا ہوا یہ پانی جو ہے نیچے پہنچتا ہے، اور یہ پانی جو ہے جسم میں تازگی سی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اطراف میں سبزے کی بہار دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے۔ تو اس علاقے تک
اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے تئیں بھی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے، 4x4 گاڑی ہے، تو آسانی سے آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم چندہ ویلی پہنچنے کے بعد اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹریکنگ تو لازمی طور پر کرنی پڑے گی۔ ٹریکنگ کے بغیر آپ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ فوٹوگرافی کے آپ اگر شوقین ہیں تو اپنے ساتھ آپ ڈرون کیمرہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور ڈرون شاٹس بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تاہم خیال رہے کہ یہاں پر ڈرون جو ہے وہ ٹھیک سے آپریٹ ہو نہیں پاتا، شاید ہائٹ کا ایشو ہے۔ تو اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو تبھی آپ ڈرون کے شاٹس لینے کا رسک لیں، ادروائز آپ کا ڈرون جو ہے وہ کلیش بھی ہو سکتا ہے۔ سو اپنے ڈرون کو بچائیے، اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہاں سے شاٹس بھی لے سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو علاقہ پسند آیا ہوگا۔ اس علاقے کو کہا جاتا ہے ملترو، اور آپ آواز پروڈکشن میں یہ خوبصورت ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبسکرائب بھی کریں گے ہمارے چینل کو، اور آپ نے اینڈ تک بھی اسے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ خود پرسنلی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ہم بھی آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ڈسکرپشن ہے وہاں پر ہم اپنا نمبر بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں۔ تو ولاگ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔